پہلے تو ترکی ڈرامے آئے تو ہم نے ارطغرل مجاہدین بن گئے سارے کے سارے، اور ارطغرل اتنا ترکی میں نہیں دیکھا گیا جتنا کہ پاکستان کے اندر دیکھا گیا. یہ بنیادی طور پر کہ ہم پاکستانی قوم چڑھتے سورج کے پجاری ہے کہ ہمیں ہر وہ چیز جو... السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج کل پاکستان کے اندر ایک عراقی سٹیزن ہیں ڈاکٹر ملا علی الکردستانی، وہ آئے ہوئے ہیں جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جس کو بھی وہ ہاتھ لگاتے ہیں، چاہے وہ اندھا ہو، گنگا ہو، بہرا ہو، یا وہ چل پھر نہ سکتا ہو، لنگڑا لولا ہو، اسے وہ ٹھیک کر دیتے ہیں. بہت ساری ویڈیوز ایسی سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں جس سے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اگر ایک شخص دیکھ نہیں سکتا ہے تو وہ اس کی آنکھوں کو کچھ پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں تو وہ دیکھنے لگ جاتا ہے. اور اگر وہ بول نہیں سکتا ہے، بچہ ہے یا بڑا ہے، تو وہ اس کے منہ میں انگلی ڈالتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تم اللہ کہو، اور پھر وہ بولنے لگ جاتا ہے. بولنے کیا، وہ اس کو اللہ اللہ کہتے ہیں تو اس کے منہ سے اللہ نکلنے لگ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب یہ بولنے لگ گیا. ڈاکٹر علی ملا کردستانی یہ عراق کے شہری ہیں، عراقی ہیں، اور یہ دنیا میں گھومتے رہتے ہیں اور اب پاکستان میں آئے ہیں. پاکستان میں جب یہ آئے تو بہت سارے ہمارے لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، بہت سارے سینیٹر سے بھی یہ مل رہے ہیں، حکومتی اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور یہ مشہور کیا جا رہا ہے کہ ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ وہ بینائی پا رہے ہیں، بول رہے ہیں، جو سن نہیں سکتے تھے وہ سننے لگے ہیں. ان کی جو ویڈیوز میں نے دیکھی ہے تو اس میں جب یہ کسی کو کہتے ہیں، کسی کا علاج کرتے ہیں ہاتھوں کے ذریعے سے، تو اسے کہتے ہیں کہ تم اللہ کہو، جو گنگا ہوتا ہے تو وہ اس سے یہ پریکٹس کرواتے ہیں کہ تم اللہ کہو، تو وہ ٹوٹے ٹوٹے لفظوں میں کہنے لگ جاتا ہے. تو میں نے کسی ویڈیو کے اندر یہ نہیں دیکھا کہ وہ بولنے لگ گیا ہو، یعنی پورا بولنے لگا ہو، لیکن مشہور یہ ہو گیا ہے کہ وہ لوگ بولنے لگ جاتے ہیں. بولنا یہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ بھی کہیں کہ تم عام بات چیت کرنے لگ جاؤ. اب دوسری بات یہ ہے کہ اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو سچے ہیں، خدا کے قریب لوگ، ان کی دعاؤں کے اندر اتنی طاقت اور قوت ہے. وہ جو درود پڑھیں یا دعا کریں، قرآن کی آیت پڑھیں یا کوئی بھی آیت پڑھیں، تو اس سے لوگوں کو شفا مل جائے اور وہ ٹھیک ہو جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. بہت سارے اولیاء کے بارے میں آیا کہ انہوں نے چیزوں کے اندر زندگی ڈال دی. حضرت خضر علیہ السلام نے جو ہے جہاں پر وہ رہتے ہیں وہاں پر مردہ چیزیں زندہ ہو جاتی ہیں. نشانی یہ بتائی قرآن میں کہ وہاں پہ مچھلی، مردہ مچھلی بھی زندہ ہو جائے گی. تو اس سے انکار نہیں ہے کہ جو اللہ والے ہیں، جو خدا کے قریب ہیں، ان کی دعاؤں کے اندر پروردگار نے طاقت و قوت رکھی ہے. لیکن یہ بھی معلوم ہونا چاہیے لوگوں کو کہ کبھی بھی اللہ والے اس چیز کو کاروبار نہیں بناتے، شعبدہ بازی یا جیل سازی نہیں کرتے، اپنی مارکیٹنگ نہیں کرتے ہیں کہ لوگوں میں آ کر اور صرف یہی کام کرنا شروع کر دیں. ان کا مقصد لوگوں کے دلوں کو صاف کرنا ہوتا ہے، تزکیہ ان کو خدا کے ساتھ جوڑنا ہے. لیکن جب بھی اگر کسی کو ضرورت پڑی، کوئی مشکل میں پڑا ہوا شخص ان کے پاس جاتا ہے تو وہ ان کی مشکل کو ضرور حل کرتے ہیں، لیکن اصل مقصد ان کا ان بیماریوں کو ٹھیک کرنا یا اس طرح کا علاج کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتا. اللہ والے حکیم نہیں ہوتے، وہ دلوں کو درست کرنے کے لیے آتے ہیں. تو اس چیز کو اگر یہ ڈاکٹر ملا علی کردستانی جو بھی ہے، یہ اگر مشہور اسی چیز سے ہیں، تو یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اتنی بڑی کوئی کرامت یا اس طور پر نہیں لینا چاہیے کہ ہمارے پاکستانی عوام تو جدھر بھی ان کو کسی چیز کا نام سنتے ہیں وہ اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں. اور خاص طور پر اگر باہر سے کوئی چیز امپورٹ ہو رہی ہو، چاہے وہ مذہب ہو رہا ہو یا کوئی بزنس ہو رہا ہو، تو ہم اس کے پیچھے جلدی سے لگ جاتے ہیں. ایک لطیفہ مجھے یاد آ رہا ہے اس موقع کے اوپر، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. لطیفہ یہ ہے کہ ایک بندہ، اس کا گدھا بک نہیں رہا ہوتا ہے بازار کے اندر، تو وہ ایک دن جاتا ہے، اس کو کوئی ترکیب سوچتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو بھی اس گدھے پہ بیٹھتا ہے اس کو مکہ نظر آنے لگ جاتا ہے. تو اور اس کی قیمت جو ہے یہ بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے. تو بادشاہ کا اور اس کے وزیر کا گزرنا ہوتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے، آدمی سے پوچھتا ہے کہ بھائی اس گدھے کی کیا خصوصیت ہے، اتنا مہنگا کیوں ہے؟ تو وہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، اس گدھے پہ جو بھی بیٹھتا ہے اس کو نا مکہ نظر آتا ہے، مکہ اس گدھے پہ بیٹھ کر. تو بادشاہ اپنے وزیر کو کہتا ہے تم بیٹھ جاؤ، دیکھو تمہیں نظر آ گیا تو میں لے لوں گا اس گدھے کو. تو جب وزیر بیٹھتا ہے تو وزیر کہتا ہے ہاں سر جی مکہ نظر آتا ہے. بادشاہ کہتا ہے اچھا تو اب آپ بھی بیٹھیے گدھے پر. تو جب بادشاہ بیٹھتا ہے تو بادشاہ کہتا ہے اس کو تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، بادشاہ کو، وزیر کو بھی نظر نہیں آیا ہوتا. لیکن بادشاہ سے جب پوچھتے ہیں حضور آپ کو کچھ نظر آیا، کہہ رہے ہیں مکہ کیا، مجھے تو مدینہ بھی نظر آ رہا ہے.
تو اصل میں اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن وہ سمجھتا ہے اگر میں نے بول دیا کچھ نظر نہیں آ رہا تو عوام کہے گی، جنتا، کہ بھائی یہ کیسا بادشاہ ہے ہمارا کہ اسے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، وزیر تو اچھا ہوا کہ جو اسے مکہ تو نظر آ گیا کم از کم. تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے مکہ بھی نظر آ رہا ہے، مدینہ بھی نظر آ رہا ہے. تو اب حقیقت یہ ہے کہ لوگ پھر اس طرح کی چیزوں کو اگر سچائی نہ بھی ہو تو وہ کہتے ہیں ہاں بھائی مجھے ٹھیک ہے نظر آنے لگا ہے. کچھ کیسز کے اندر ویڈیوز ایسی آئی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ مکہ کے اندر ایک شخص کو اس نے علاج کیا، وہاں پر ڈاکٹر علی کردستانی نے کہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. ڈاکٹر علی کردستانی جو ملا ہے، ان کو وہاں پہ سعودی عرب میں پھر گرفتار بھی کیا گیا کہ یہ اس طرح کی خوارق کا یعنی عجیب انوکھی چیزوں کا دعویٰ کرتے ہیں. یہ اب پاکستان میں آئے ہوئے ہیں. تو میری گزارش یہی ہے اس کے اوپر میں اپنی جو رائے دینا چاہتا ہوں وہ یہ، میں ان چیزوں کا انکار نہیں کرتا ہوں، میں اسپریچولیٹی کو مانتا ہوں، روحانیت کو، ان طاقتوں قوتوں کو انکار کرنے والا نہیں ہوں. لیکن میرا صرف کہنا یہ ہے کہ عوام سے کہ اس چیز کو اوپر ایمان نہیں لائیں کہ یہی چیز حقیقت ہے. اللہ والے ضرور کام کرتے ہیں، آپ کا ہماری مشکلیں حل کرتے ہیں، مگر ان کا جو اصل بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کی اصلاح کرتے ہیں، ہمارے دلوں کو ٹھیک کرتے ہیں، کہ ہمارے دل وہ صاف ہو جائیں، وہ جھوٹ بولنے سے، دوسروں کو نقصان دینے سے، یہ اس کے اندر سے جو بری چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائے. ہمارے جسم کا جو فلٹریشن ہے وہ کرتے ہیں، وہ اللہ کا نام لے کے کرتے ہیں، وہ ذکر کر کے درود ان چیزوں سے کرتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں، ان کے پیچھے اس طور پہ نہ پڑیں کہ بس اسی چیز کے اندر سب کچھ ہے اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ان کے پیچھے نہ جائیں. یہ یاد رکھیے کہ اللہ والے جو ہوں گے، جن کے ہاتھوں میں شفا ہوگی، جن کو خدا نے کچھ طاقتیں دے رکھی ہیں، وہ کبھی بھی اپنی ان کرامات کا، ان شکتیوں کا یا ان خوارق انوکھی چیزوں کا مارکیٹنگ نہیں کریں گے، بتائیں گے نہیں. جن لوگوں کو خود پتہ چل جاتا ہے لوگ ان کے پاس خود سے چلتے ہیں. لیکن ان چیزوں کو اس طور پر کرنا کہ ہاں یہ کام 100% ایسا ہوگا، تو یہ بالکل درست نہیں ہے، شریعت میں بھی جائز نہیں ہے، یعنی اسلام کی بھی یہ تعلیمات نہیں ہے، اولیاء کرام کی بھی اس چیز کو تعلیمات نہیں ہے کہ ہاں ہم یہ 100% یہ کام کرتے ہیں. ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے، لیکن انہیں کبھی بھی اپنی چیز کے اوپر گھمنڈ نہیں ہوتا کہ ہاں میں ایسا کروں گا اور یہ کروں گا تو ایسا ہو جائے گا. تو میری رائے اس کے اوپر یہی ہے ڈاکٹر مولا علی کردستانی کے حوالے سے، عوام الناس سے، کہ آپ ان چیزوں پہ جلدی نہ کریں. آپ کو، ہم لوگوں کو بہت عادت ہے باہر کی چیزیں ان کو دیکھنے کی اور ان سے متاثر ہونے کی، امپریس ہونے کی. پہلے تو ترکی ڈرامے آئے تو ہم نے ارطغرل المجاہدین بن گئے سارے کے سارے، اور ارطغرل اتنا ترکی میں نہیں دیکھا گیا جتنا کہ پاکستان کے اندر دیکھا گیا. وہاں سے اگر کوئی چیز مذہب کے نام پر آتی ہے تو ہمارے ہاں سب سے زیادہ اس کو مشہوری ملتی ہے، سب سے زیادہ یہاں پر ہی اسے دیکھنے والے ملتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پر کہ ہم پاکستانی قوم چڑھتے سورج کے پجاری ہے، کہ ہمیں ہر وہ چیز جو دور سے سونا نظر آ رہی ہو، ہماری آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں اس کے لیے، اور ہم اسے دوڑنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے دوڑنے لگتے ہیں. تو میری رائے تو یہی ہے، باقی آپ کی مرضی ہے، آپ جو چاہے کرنا چاہے. میری رائے یہی ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم.